اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا آٹ ٹاک ایپیسوڈ 3 کے ساتھ ڈاکٹر صابر خان۔ پچھلی دو ویڈیوز میں ایک مختصر سی تمہید ڈیولپ کی گئی تھی، بتائی گئی تھی، جس میں یہ تھا کہ کیسے 1950-1960 سے ایک پرٹیکولر سلسلہ شروع کیا گیا جو 1990 سے پھر اس کو ایکسلریٹ کیا گیا اور 2000 سے اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا گیا اور کیا جا رہا ہے، اور اب یہ مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ انسان کے در پہ ہے اور اس کو اب اپنے عروج کے بعد اپنے زوال کا سفر طے کرنا ہے، اور اس کے مختلف حوالے ہمیں قرآن سمیت دیگر مذہبی کتابوں میں بھی مل رہے ہوتے ہیں۔ ان تمام تر چیزوں کو جو اسٹڈی کیا گیا، ڈیپلی انالائز کیا گیا، اور اس کے مختلف معنوں کے حوالے سے اس میں آبویسلی ہم مسلمان ایز یوزول تمام دیگر مذاہب سے اور تمام دیگر قوموں سے پیچھے رہے اور ابھی بھی پیچھے ہیں، اور اس کو جن لوگوں نے سب سے زیادہ سنجیدگی کے ساتھ لیا اور اس کے حساب سے اپنا ایک مقدس مذہبی حکم سمجھ کے اس کو امپلیمنٹ کیا گیا، وہ جیوز نے کیا، اور وہ اسٹل دے آر ڈوئنگ اٹ اینی وے۔ اب خیر یہ مذاہب کی تفریق بھی ختم ہو گئی ہے، اب تو صرف اپنے اپنے مفادات جو ہیں وہ سب کے ساتھ ہیں، اور ان مفادات نے مختلف مذاہب کو، مختلف قوموں کو ایک پیج پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ روس یوکرین کی جو جنگ، جس کا آغاز ابھی ہوا ہے ایک ہفتہ پہلے، اور وہ یوں سمجھ لیجیے کہ اپنے اختتام تک بڑھ رہی ہے، اور جس کے بعد بظاہر ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ یوکرین جو ہے اس نے سرنڈر کرنا ہے اور روس نے اس کا ہولڈ اپنے پاس رکھنا ہے، یا اپنی کوئی گٹ پتلی حکومت وہاں پہ ڈیولپ کرنی ہے۔ اور اس طرح سے جو سینٹرل یورپ ہے اس میں جو big bear of Russia, it's progressing again, and this time it's not alone۔ اور جس میں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے ایک ہفتے کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں چائنا اور کوریا، جنوبی کوریا، ان لوگوں نے، ان کنٹریز نے اپنے جو سارے سلسلے ہیں وہ اپنی جو حمایت ہے وہ روس کے ساتھ کی ہے۔ اینی وے جو بظاہر بلاک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جس کا آگے چل کر جو ہم گریٹ وار میں جانے والے ہیں سال 2 سال 3 سال کے عرصے میں، اس بلاک میں ایک طرف تو رشیا، چائنا، ترکی، پاکستان، ایران، افغانستان، اور اسی طرح کے 2-4 کنٹریز اور ہونے ہیں، اور ریسٹ آف دا ورلڈ وڈ بی آن دا ادر سائڈ۔ تو آبویسلی جو 15-20 سال کی جو ایک لمبی کشمکش جنگ کی شکل میں، اور ڈیفینیٹلی دس ٹائم اٹس گوئنگ ٹو ہیپن نیوکلیئر وار، یا یوں سمجھ لیجیے کہ ایک ماس لیول کی ڈسٹرکشن اور موت سب کے سامنے کھڑی ہے، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پروسیس اگر اللہ کی کوئی میریکلس مدد شامل نہ ہوئی تو یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا، اور یوں سمجھ لیجیے کہ جو موجودہ تہذیب ہے وہ اپنے ہی ہاتھوں دم توڑے گی۔ یہ سب ایک تمہید کا سلسلہ تھا، اور جو آپ کے سامنے آٹ ٹاک ایپیسوڈ 1 اور ایپیسوڈ 2 کی شکل میں ڈسکس کیا گیا، اور اس کی ایک بریف سمری ابھی میں نے آپ کو بتا بھی دی۔ ایشو یہ ہے کہ اس صورتحال میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جب کہ ہم نہ اس کے لیے ایکوپڈ ہیں، نہ ہم ٹیون ان ہیں، نہ ہم ٹرینڈ ہیں، اور نہ ہی ہمیں اس کے بارے میں علم ہے، اور ہم ابھی بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہونا، ہمارے سر پر اللہ کی رحمت ہے، ہمارے سر پر بزرگوں کی رحمت ہے، ہمارے سر پر فلاں کی دعا ہے، اور ہمارا ملک ہمیشہ بننے کے لیے بنا ہے، وغیرہ ہو اور وغیرہ ہو۔ تو اس میں تمام تر محبتوں کے ساتھ جو میں عرض کر دوں وہ یہ کہ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ احمقوں کی جنت ہے، جس کو ہم نے اپنے ذہنوں میں اور دلوں میں ڈیولپ کیا ہوا ہے، اور اس میں ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے
بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں جی بلی نے ہمیں کچھ نہیں کہنا، چونکہ ہم بلی کو نہیں دیکھ رہے تو بلی کو بھی ہم نظر نہیں آ رہے۔ تو جناب ایسا ہونا نہیں ہے، اور یہ جو تمام تر ہم نے تباہی دیکھی ہے ابھی گزشتہ 20-22 سال میں، تو کچھ بعید نہیں کہ سال 2 سال 3 سال میں اللہ نہ کرے، گاڈ فاربڈ، کہ یہ تمام تر چیزیں ہمارے اپنے سامنے، ہمارے اپنے گھروں میں، ہمارے اپنے ساتھ پیش نہ آ رہی ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ یوں کہہ لیجئے کہ میں غلط بھی کیوں نہ ہوں، اور پھر بھی اگر 0.1% بھی اگر اس چیز کا امکان ہے، تو کیا ممکن نہیں کہ ہم اگر تھوڑا سا اسی خوف، اسی خطرے، اسی خدشے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی لے آئیں، اپنے لائف سٹائل میں تھوڑی سی تبدیلی لے آئیں، اور کوشش کریں کہ ہم آج سے پہلے جو ایک زندگی گزار رہے تھے اس میں کچھ ایسی بہتر چیزیں پیدا کر لیں، تاکہ اگر ہم کل کلاں کو ناگہانی اس آفت کا سامنا کرنا پڑے ہمیں، تو ہم اس کے لیے بہت نہیں، تھوڑا نہیں تو ذرا سا تو ہم تیار ہوں، تاکہ یہ نہ ہو کہ اچانک ایک دن ہماری آنکھ کھلتی ہے اور ایک طرف مہنگائی کا عفریت ہماری جان سلب کر رہا ہے، اور دوسری طرف پتہ چل رہا ہے کہ آسمان سے گولہ باری ہو رہی ہے، اور پھر ہمیں سر چھپانے کی کہیں کوئی جگہ نہیں مل رہی۔ اس کے لیے جو چیزیں بہت ضروری ہیں، اور جس کو جو اپنے طور پہ میں اپنے کئی اسٹوڈنٹس کو انڈیویجولی اور گروپ وائز بہت سالوں سے بتاتا رہا ہوں کہ کسی بھی انسان کی، کسی بھی قبیلے، قوم یا ملک کی جو ایک زندگی ہے وہ 6 مختلف ڈائمنشنز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے: فزیکل، ایموشنل، سائیکولوجیکل، سوشل، اکنامیکل اور اسپریچول۔ اور جب تک یہ 6 ڈائمنشن، یہ 6 زاویے، یہ 6 کمپوننٹس ہماری زندگی کے ایکوی ووکل نہیں ہوں گے، اور ایک ایکول اسٹرینتھ کے ساتھ ہم ان میں اپنی توانائی، اپنا وقت اور اپنے وسائل کا استعمال نہیں کر رہے ہوں گے، تو الٹیمیٹلی ہم نے ڈسٹرائے ہو جانا ہے، اور زیادہ اچھی طرح سے ڈسٹرائے ہو جانا ہے۔ تو اس میں آپ اگر بحیثیت قوم کے دیکھ لیجئے، بحیثیت فرد کے دیکھ لیجئے، تو سب سے پہلی کوشش جو میں اور آپ مل کے کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم کم سے کم اپنا دامن سیدھا کریں، اور یہ جو 6 مختلف کمپوننٹس ہیں ہماری زندگی کے، ان کو ہم کوشش کر کے اپنی اپنی جگہ پر ایک ایسی صورت دیں کہ جس میں ہمارا وقت بھی، ہمارے وسائل بھی اور ہماری توانائی بھی ایکوی ووکلی ان سب میں ڈیوائیڈ اور ڈسٹریبیوٹ ہو سکے۔ اور پھر جب خصوصی صورتحال ہوتی ہے، لائک وائز ہمارے یہاں کوئی تہوار آتا ہے، کوئی مذہبی یا قومی، تو اس صورت کے اندر وہ دن کے لیے، ہفتے بھر کے لیے، مہینے بھر کے لیے ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر ہم اپنی زندگی کو تھوڑا سا اس طرح سے تیار کریں کہ بالفرض اگر جنگ ہوتی ہے اور پاکستان اس کی لپیٹ میں آتا ہے کسی نہ کسی شکل میں، تو اس صورت میں میرا اور آپ کا کیا رول ہو سکتا ہے، اس پہ غور کیجئے۔ اور اس میں ڈیفینیٹلی آپ اگین پھر یہی کہیں گے کہ میں پاگلوں والی باتیں کر رہا ہوں یا ایسی باتیں کر رہا ہوں جس کا کسی لاجک سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں، اور ہمیں کچھ نہیں ہونا، ہم ہر دفعہ بچ جاتے ہیں، اور ہماری ڈپلومیسی بہت اسٹرانگ ہے، ہماری انٹیلیجنسیا بہت اسٹرانگ ہے، آرمی بہت اسٹرانگ ہے، فلاں اینڈ فلاں اینڈ فلاں۔ تو جو ہونے والی چیز ہوتی ہے، تو جب اس نے ہونا ہوتا ہے تو پھر وہ تمام تر جو اسٹرینتھ ہے ہماری وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے، اور جو بحیثیت فرد و بحیثیت قوم ہمارے کرتوت ہیں گزشتہ 70-75 سال کے، تو ڈیفینیٹلی وقت آ گیا ہے کہ now we have to pay the price for all of our doings and misdoings جو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو بی کیئرفل۔ اس کے حوالے سے آپ لوگوں کے ذہن میں اگر کوئی نقشہ ہے، کوئی سوچ ہے، یا یہ باتیں میری سن کر اگر کوئی سوچ ڈیولپ ہوتی ہے، تو ڈونٹ ہیزیٹیٹ، یو شوڈ فیل فری ٹو گیو می سجیشنز، اور اس میں کوشش یہ کی جائے کہ جس طرح سے اب بدلتے ہوئے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے دوبارہ سے پھر ایک دفعہ اٹھنا پڑا ہے، اور اٹھ کے میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو تھوڑا بہت علم سمجھ میں آیا مجھے وہ میں آپ لوگوں تک شیئر کر لوں۔
کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ کم سے کم ہمیں حجت تمام کر لینی چاہیے. یہ اور بات ہے کہ پھر باقی تمام تر چیزیں اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتی ہیں، لیکن ہمیں جو ڈیوٹی دی گئی ہے، ہمارا جو فرض ہے اس کو ہمیں فلفل کرنا ہوگا. ہمیں اگر نظر آ رہا ہے کہ سیلاب بہت تیزی کے ساتھ، طوفان بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا آ رہا ہے، اور کوئی بھی وقت نہیں ایسا آنا والا ہے، کوئی وقت ایسا آنے والا ہے کہ کسی بھی وقت اس نے ہمارے گھروں میں گھس جانا ہے، اور کسی کے بھی علم میں یہ بات آ جائے تو اس کی اخلاقی، مذہبی، سماجی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے ساتھ رہنے والوں کو اس حوالے سے آگاہ کر دے. تو اور کچھ نہیں تو کم سے کم جو دیگر لوگ ہیں یا باعثیت قوم، باعثیت ملک، وہ اس طرح کے اسٹیپس ڈیولپ کر لیں کہ وہ اسٹیپس ان کو کوشش کریں کہ وہ پھر اگر اس طرح کی کوئی جنگ ہوتی ہے تو وہ نہ صرف اپنی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، اپنی قوم کی حفاظت کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں ایک سٹیزن کے طور پہ، ایک معاشرتی کے اینیمل کے طور پہ، اس کو ہم فلفل کر سکیں. تو آئی ووڈ ویلکم آل آف یو ان کیس اف یو ہیو گاٹ any queries, if you have got any questions, if you have got any thoughts, and if you are thinking similarly, then please feel free and آپ سجیشنز دے سکتے ہیں، آپ اپنے سوالات مجھ تک پہنچا سکتے ہیں، اور آپ موبائل نمبر میرا نوٹ کر لیجئے، اس پہ آپ میسج کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں. یہ پرٹیکولرلی اسی مقصد کے لیے الگ سے ایک موبائل نمبر رکھا ہے میں نے، 0300 8212 982 0300 8212 982. اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہتی ہے تو پھر کسی اور حوالے سے اسی بات کو آگے بڑھایا جائے گا، اور اس میں پھر چھوٹی چھوٹی باتیں کوشش کر کے ایسی جو میں اور آپ اپنی اپنی جگہ پہ کر سکیں ان کو ڈسکس کیا جائے گا. اللہ حافظ. دعا گو آپ سب کے لیے. ڈاکٹر صابر خان.